السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ اور میں مل کر ہم باتیں کر رہے ہیں اور آپ میری باتوں کو سن رہے ہوں گے۔ ہماری اسٹڈی بہت لینتھی ہونے لگ پڑی ہے۔ ایک ڈاکٹر کو پڑھنے کے لیے اور ایک انجینئر کو پڑھنے کے لیے بہت عرصہ لگتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے اس نے پہلے ایف ایس سی کرنی ہے، پھر اس نے میڈیکل کالج میں جانا ہے، پھر اس نے 5 سال لگانے ہیں، اور 5 سال میں بھی اگر کہیں کو سپلی آ گئی تو اس بیچارے کچھ 5 کے بجائے 6 سال تو لگ ہی جانے، اور ہو جاتا ہے، سپلی آ ہی جاتی ہے، 6 ایئر لگ گئے۔ اس کے بعد ہاؤس جاب کرنی ہے، ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر اس کو اچھا کنسلٹنٹ بننے کے لیے آگے امتحان پاس کرنے ہیں۔ یوں کرتے 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 35 میں جا کر یا 40 میں جا کر بیچارہ ایک ڈاکٹر اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ اب جب ڈاکٹر بن جاتا ہے پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خوب پیسہ کماؤں، اور یہاں پہ تو پیسے اتنے مل نہیں رہے، پھر وہ اپنی کوشش کرتے کرتے ملک چھوڑ کر ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ لہذا اب ہمارے ملک کے ٹیچرز نے، اساتذہ نے، ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر جتنا پیسہ لگایا اس کی ریسرچ کے اوپر، وہ سارا دھرے کا دھرا رہ گیا، اور وہ اپنی سروسز دینے کے لیے کسی اور جہان میں پہنچ گیا۔ اس کو پیسہ چاہیے، ہم پھر نئے ڈاکٹر تیار کرتے ہیں، پھر نئے لوگ لے کر آتے ہیں، پھر نئے ریسرچر لے کر آتے ہیں، اور پھر دوبارہ آغاز کرتے ہیں لائف کا۔ کس کی لائف کا؟ اپنے کنٹری کی یا اس شخص کی لائف کا؟ کبھی سوچیں ہم مل کر اپنے ہی وطن کو کیوں نہ خوبصورت بناتے چلے جائیں؟ ویسے تو ہمارا ملک بہت سٹرونگ اور بہت خوبصورت ملک ہے، اس کو مزید خوبصورت کیوں نہ بنا لیں؟ ایک اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کالج کے پرنسپل سے ملے، اور آپ لوگوں نے جو تعلیمی نصاب بنایا ہے وہ بہت لمبا ہے، وہ کہنے لگ پڑے۔ اب اسٹوڈنٹ کی ایج کا ایک بڑا حصہ صرف پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ پرنسپل نے جواب دیا، وہ کیسے؟ آپ مختصر کورس بھی بنا سکتے ہیں، پیرنٹس کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب کو۔ اصل میں مدت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے اندر کیسے علمی معیار چاہتے ہیں۔ قدرت کو شاہ بلوط کا درخت اگانے میں 100 برس لگ جاتے ہیں، مگر جب وہ ککڑی کا درخت اگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف 6 مہینے درکار ہوتے ہیں، 6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ معمولی سٹینڈرڈ چاہتے ہیں تو چند سال کی ایجوکیشن بھی کافی ہو سکتی ہے، مگر اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے تو بہرحال زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ یہی اصول زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے۔ چھوٹی ترقی چھوٹی کوشش سے مل سکتی ہے۔ آپ چھوٹی سی ایجوکیشن لے لیں، نوکری مل جائے گی، کلرک لگ جائیں گے، آفس بوائے لگ جائیں گے، ٹائپسٹ لگ جائیں گے، کی پنچ آپریٹر لگ جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی ترقی، چھوٹی ایجوکیشن میں آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ لیکن اگر آپ بڑی ترقی چاہتے ہیں تو لازمی آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ چھوٹی کوشش سے کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر کامیابی کے ساتھ قیمت کا ایک پرچہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور قربانی، صبر، یقین اور برداشت کی شکل میں کتنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بازار میں آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے قیمت ادا کی ہو۔ اسی طرح ہر ترقی اور ہر کامیابی کی بھی ایک قیمت ہے، اور ہر آدمی کو وہی ترقی اور وہی کامیابی ملے گی جس کی اس نے قیمت ادا کی ہو، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ اب ایک سبزی فروش صبح صبح وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، اور مارکیٹ میں جا کر وہ سبزیاں اٹھاتا ہے، اور اٹھا کے دن چڑھنے سے پہلے پہلے وہ سبزیاں لا کر ریڑھی پہ سجا لیتا ہے کہ لوگ صبح صبح نکلیں گے اور ریڑھی سے اس کی سبزیاں خریدنا شروع کر دیں گے۔ اب اس نے اتنا ہی کام کرنا ہے، اس کی ڈیوٹی اتنی ہی ہے، اس نے اتنی ایجوکیشن لی ہے، بس اس نے یہی ٹریننگ لی ہے کہ بس صبح اس نے اٹھنا ہے، اٹھ کے اس نے مارکیٹ چلے جانا ہے، سبزی منڈی جانا ہے، منڈی سے اس نے مال اٹھانا ہے، مال اٹھا کے لا کے ریڑھی پہ لگا لینا ہے، اور صبح 8-9 بجے لوگ نکلیں گے باہر تو ان کی سبزی بکنی شروع ہو جائے گی۔ اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں نا کوئی بہت بڑا آدمی آپ نے بننا ہے، تو بہت بڑا آدمی بننے کے لیے آپ کو اعلیٰ ایجوکیشن چاہیے، آپ کو بڑی تعلیم چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جاب مل لینی ہے، تو ہمارے ہاں جاب والے بہت بھاگ رہے ہیں۔
ہر شخص کو دیکھو وہ کہتا ہے مجھے گورنمنٹ جاب چاہیے. گورنمنٹ جاب تو پچھلے 40 سال سے ہے ہی نہیں. پاکستان میں پچھلے 40 سال سے گورنمنٹ جاب نہیں ملتی. یہاں پہ جاب کس کو ملتی ہے؟ جاب ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے بہت ہائی اپروچ کی ہو اور بہت ہائی سٹینڈرڈ لے کر آئے ہو. شاید ان کو بھی اب کانٹریکٹ پہ جاب ملتی ہے. یہاں پہ گورنمنٹ جاب نہیں ہے. اگر گورنمنٹ جاب کے پیچھے ہی مارے مارے پھریں گے تو آپ اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ ختم کر دیں گے کہ 40 ایئرس یہاں پہ جاب ہی نہیں ہے. جو کہ کیسے جاب ہو؟ جاب ہے ہی نہیں. جاب کہاں پہ ہے؟ جاب ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. آپ ٹیکنالوجی سیکھیں, آپ کمپیوٹر سیکھیں, آپ ٹیکنالوجی سیکھیں, آپ مکینک سیکھیں, آپ وہ ٹیکنیکل کام سیکھیں جس میں جاب موجود ہے. اور جاب بہت ہے. جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس میں جاب موجود ہے. آپ کو مختلف فیکٹریاں جاب دے دیں گی, لیکن آپ کے پاس ٹیکنیکل کام ہونا چاہیے. اگر آپ زیادہ نہیں پڑھے یا زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے یا زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو کم از کم اتنی ہی ٹیکنیکل کام سیکھ لیں جس میں آپ کو روٹی ملتی رہے. اب اتنی محدود رہیں گے آپ. اب اس محدود میں رہ کر بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں. پھر بڑے خواب دیکھنے کے لیے آپ کو بڑی ایجوکیشن لینی پڑے گی, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. چاہے آپ کو ٹیوشنز پڑھانی پڑے خود, تو آپ کو اعلیٰ تعلیم لینی پڑے گی. اور جب اعلیٰ تعلیم سے اعلیٰ ڈگری لیں گے تو آپ وائٹ کالر جاب آسانی سے کریں گے, اور وائٹ کالر جاب میں آپ پیسہ بھی خوب کما لیں گے اور اپنے خاندان کی کایا پلٹ دیں گے. ان باتوں پہ غور کیجئے. انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اب یہ نہ کہیں کہ بس ہمیں روٹی تو ملنی ہے, لیکن آپ بہت خوب کی تلاش میں ہے نا, اور بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں, تو بڑے بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی, آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, آپ کو اس سبجیکٹ پہ عبور حاصل کرنا پڑے گا جس سبجیکٹ کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں. آپ اچھے انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ کو انجینئرنگ کی بہت ہائی ڈگری پہ جانا پڑے گا. اب کمپٹیشن کا زمانہ ہے. آپ بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو خالی ایم بی بی ایس پہ بات نہیں بنے گی. آپ کو اچھے کنسلٹنٹ بننے کے لیے آپ کو آگے سے آگے بہت سٹرگل کرنی پڑے گی. آپ ایک بہت اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر والوں نے, فادر نے کتنا سرمایہ اکٹھا کیا ہے آپ کے لیے. آپ اس سرمایہ کو لے کر آپ میدان میں اتریں اور اس سے اور پیسہ کمائیں, اس کو بڑی انڈسٹری کی شکل دے دیں, تو آپ کمال کے لوگ ہو جائیں گے.